التکاثر، سورۃ التکاثر مکی ہے۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، پہلی آیت میں لفظ التکاثر آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ الہاکم التکاثر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری نے اسے مدنی کہا ہے، اور دلیل میں ابی بن کعب کی روایت پیش کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لو ان لابن آدم وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر کر مال ہوتا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا۔ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھرے گا کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ یہ روایت اس سورت کے مدنی ہونے کی دلیل اس طرح بنتی ہے کہ ابی بن کعب مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اور ابی بن کعب کی روایت کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو صحابہ مدینہ میں مشرف باسلام ہوئے تھے، جب انہوں نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سورت سنی تو سمجھے کہ یہ ابھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لوگو، تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو فخر و مباحات اور نام و نمود کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے یکسر غافل اور عمل صالح کی توفیق سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ایسے لوگوں کی زجر و توبیخ کی ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ فرمایا ہے، لوگو، تمہیں کثرت اور زیادتی کی چاہت نے اللہ اور اس کی محبت سے غافل کر دیا ہے۔ یہاں صرف کثرت اور زیادتی کی چاہت کا ذکر کیا گیا اور ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا جس میں آدمی نام و نمود کی خاطر زیادتی کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس لیے اس تکاثر میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس میں کثرت کی خواہش فخر و مباحات کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد، فوج و لشکر ہو یا دیگر اسباب قوت و ہیبت یا نوکر چاکر ہوں، یا جاہ و حشمت، ہر وہ چیز جس میں طلب کثرت سے مقصود طلب رضائے الہی نہ ہو اس میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، تم اللہ کی یاد اور فکر آخرت سے یکسر غافل رہو گے یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، لیکن اس وقت ایمان و یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لوگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ کلا اس بات پر تنبیہ کے لیے ہے کہ دنیا کی حرص و ہوس والے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن وہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آیت 4 میں اسی تنبیہ و وعید کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ حب دنیا اور فخر و مباحات میں لگے رہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہے تو ان قریب روز قیامت اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو مزید دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ موت کے بعد جن حالات کا تم سامنا کرنے والے ہو، اگر اس کا یقین علم تمہارے دلوں کو چھو لیتا تو تم دنیا کے حرص و ہوس میں نہ پڑتے، بلکہ زہد و تقوی اور عمل صالح والی زندگی کو اپنا لیتے۔ تمہاری یہ دنیا طلبی باس بعد الموت اور آخرت پر عدم ایمان کا نتیجہ ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقینی کے طور پر جان لیتے تو تم کثرت کی چاہت میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم،
ہماری عزت و جلال کی قسم تم جہنم کو یقیناً دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو بالکل یقینی طور پر دیکھ لو گے۔ دونوں آیتیں محذوف قسم کا جواب ہیں اور مقصود گزشتہ وعید اور دھمکی کی مزید تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری عزت اور ہمارے جلال کی قسم تم لوگ جہنم کو قیامت کے دن ضرور دیکھو گے۔ مشرک اسے دیکھے گا اور اس میں ڈال دیا جائے گا، اور مومن اسے دیکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دے گا۔ آگے فرمایا، تمہارا جہنم کو دیکھنا ایسی یقینی بات ہے جس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسے سامنے لایا جائے گا اور تمام اہل موقف اسے دیکھیں گے، جیسا کہ سورۃ الکہف آیت 53 میں آیا ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، جس دن تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے النعیم سے مراد صحت و عافیت اور قوت سمع و بصر لیا ہے۔ کسی نے اس سے صحت و فراغت، کسی نے معقولات و مشروبات اور کسی نے صحت و امن مراد لیا ہے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں، اولا یہ ہے کہ اس سے اللہ کی تمام نعمتیں مراد لی جائیں جن سے بندے دنیا میں مستفید ہوتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں بندوں سے سوال یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے ان پر اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کیا یا نہیں، تو جس نے دنیا میں اس کا شکر ادا کیا ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے ناشکری کی ہوگی وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا۔